ضروری ہے تمام طبقات پر یہ اہداف و مقاصد واضح ہوں۔ سب سے پہلے پاکستان کے عوام کے لیے شیعہ و سنی سب پر واضح ہونے چاہیے، چونکہ جو طبقہ حقدار ہے اس بات کا کہ اسے آگاہی دی جائے اور اس پر مقاصد واضح کیے جائیں، وہ پاکستان کے عوام ہیں۔ دوسرے درجے پر جس طبقے کو آگاہ کرنا ضروری ہے اس پروگرام کے اہداف و مقاصد سے، وہ حکومت ہے۔ چونکہ پاکستان میں حکومت ہے، وفاقی حکومت ہے، صوبائی حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے اور ریاستی ادارے ہیں، اور ان کی ذمہ داریاں ہیں کہ ملک کے اندر جو بھی اجتماعی پروگرام ہوتے ہیں ان پر نظر رکھیں اور ان کے اہداف سے واقف ہوں، ان کے مقاصد سے، تاکہ ان پروگراموں کے ساتھ جس طرح سے حکومت کو ڈیل کرنا ہے وہ قانون کے مطابق وہ عمل کریں۔ اس لیے حکومت کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ اہداف جو بانیان ہیں وہ واضح کریں ان مقاصد کو، تاکہ حکومت پر بھی واضح ہو، کلیئر ہو۔ تیسرا طبقہ جس کے لیے بہت ضروری ہے یہ اہداف و مقاصد واضح ہوں، وہ میڈیا ہے۔ چونکہ میڈیا اس وقت سوشل میڈیا ہے اور ایک ریگولر میڈیا ہے، دونوں کے لیے ریگولر میڈیا تو زیادہ کوریج نہیں دیتا۔ جیسے آج پریس کانفرنس ہوئی ہے تو اس پریس کانفرنس کو جو ٹی وی چینلز ہیں وہ شاید اتنی اہمیت نہ دیں۔ میں ماضی کے تجربات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، اور ممکن ہے دے بھی دیں، یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے، چونکہ موجودہ فضا میں ان کو بھی موضوعات چاہیے ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے پرنٹڈ میڈیا ہے، اخبار ہیں، روزنامے ہیں، یہ ان کے اپنے خاص کاروبار، چونکہ کاروبار ہے، میڈیا کا بھی بڑا حصہ کاروباری ہے، میڈیا نام رکھا ہوا ہے انہوں نے اس کا، لیکن ہے کاروبار اور بزنس ہے، تو کاروباری کام زیادہ کرتے ہیں۔ جہاں پر صرف آگاہی ملت کو دینی ہو وہ کام اتنا نہیں کرتے، سنسنی پھیلاتے ہیں ریٹنگ بڑھانے کے لیے، باقی کاروباری مقاصد کے لیے میڈیا کو استعمال کرتے ہیں۔ بہرکیف سوشل میڈیا شاید زیادہ اس موضوع کو اہمیت دے، تو دونوں قسم کے میڈیا کے لیے اہداف و مقاصد معین کرنا بہت ضروری ہے۔ اور چوتھا طبقہ جس کے لیے بہت اہم ہے، بنیادی حیثیت رکھتا ہے کہ پروگرام کے اہداف و مقاصد واضح ہوں، وہ شرکاء ہیں اس پروگرام کے اندر اور انتظامیہ ہیں، جنہوں نے یہ پروگرام کرانا ہے، یہ اجتماع، اور اس کے بانی بنیں گے اور اس کے انتظامات کریں گے اور اس میں کسی بھی حوالے سے اپنا کردار ادا کریں گے، ان کے اوپر بھی یہ واضح ہونا بہت ضروری ہے۔ اور پانچواں طبقہ جس کے لیے اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے، وہ جن کے دلوں میں اس پروگرام کے حوالے سے ممکن ہے کوئی خدشہ پایا جاتا ہو، کھٹکا پایا جاتا ہو، تحفظ پایا جاتا ہو، کوئی پریشانی، اضطرار پایا جاتا ہو، یا مخالفت پائی جاتی ہو اور وہ مخالفت کے لیے کوئی دلیلیں ڈھونڈ رہے ہوں، ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ یہ اس اجتماع کے مقاصد ان کے اوپر بھی واضح کر دیے جائیں۔ اب سب سے پہلی جو چیز جس کی وضاحت بہت ضروری ہے، میں سلبی مقاصد پہلے بیان کروں، یعنی وہ چیزیں جو اس پروگرام میں اور اس اجتماع میں مقصد نہیں ہیں، نہ اصلی مقصد ہوگا اور نہ ثانوی مقصد ہوگا، نہ ضمنی مقصد ہوگا، نہ ذیلی مقصد ہوگا، اور وہ یہ کہ یہ سیاسی اجتماع نہیں ہے۔ سیاسی مقاصد یعنی سیاسی مقاصد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اقتدار میں آنے کے لیے، اقتدار میں آئے ہوئے لوگوں کو کمزور کرنے کے لیے، احتجاج کرنے کے لیے، یا جو بھی پاکستان کے اندر سیاست ایک بالکل واضح چیز ہے کہ اپوزیشن کے طور پر یا حکومت مخالف کے طور پر یا اسٹیبلشمنٹ کے طور پر یا کسی بھی حکومتی کسی عمل کی مخالفت کے لیے یہ اجتماع نہیں ہو رہا۔ یہ بہت واضح چیز ہونی چاہیے سب کے نزدیک کہ یہ سیاسی مقاصد کے لیے نہیں ہو رہا یہ اجتماع۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ اجتماع وحدت و اتحاد کے لیے ہے، یہ اجتماع تفرقے کے لیے نہیں ہے، کسی فرقے کے خلاف نہیں ہے، کسی وہ فرقے جو تشیع کے مخالف ہیں
ان کی مخالفت کے لیے بھی یہ اجتماع نہیں ہو رہا، بلکہ اس کا پیغام وحدت کا پیغام ہوگا۔ اس لیے یہ فرقہ وارانہ مقاصد کے لیے بھی یہ اجتماع منعقد نہیں ہو رہا۔ اور تیسری چیز جو بہت واضح ہے، جس کو واضح کرنا ضروری بھی ہے، اور نہ بھی واضح کریں تو ضروری یعنی واضح ہے، اس کو ہم اپنے گزشتہ رویوں سے ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، وہ یہ کہ پاکستان کی ریاست یا پاکستان کی افواج کے خلاف یہ اجتماع نہیں ہو رہا ہے۔ یہ سلبی مقاصد ہیں جو بالکل واضح ہیں۔ اس کے متعلق اگر کسی کا کھٹکا ہے تو وہ اپنے ذہن سے دور کر لے کہ دور دور تک اس اجتماع کا ان مقاصد سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ کس لیے یہ اجتماع ضروری قرار پایا ہے اور عوامی تقاضا ہے؟ در حقیقت یہاں پر لیڈرشپ نے قوم کو اجتماع کے لیے تیار نہیں کرنا، بلکہ عوام نے لیڈرشپ کو تیار کیا ہے۔ یہ بات ایک مسلمات میں سے ہے، واضحات میں سے ہے کہ عوامی تقاضے نے لیڈرشپ کو مجبور کیا ہے کہ یہ اجتماع منعقد کریں اور اس کے لیے اہتمام کریں۔ پہلا ہدف اس اجتماع کا مین ہدف اہداف میں سے پاکستان کی سالمیت ہے، پاکستان کا استحکام ہے، پاکستان کی مضبوطی ہے، پاکستان کا دفاع ہے اور پاکستان کی ترقی ہے۔ چونکہ ہم سب سے پہلا عنوان جو اہل پاکستان پر فٹ ہوتا ہے وہ پاکستانی ہونا ہے، اور پاکستان ہماری سرزمین ہے، پاکستان کا ہم پر حق ہے، اور پاکستان مشکلات میں اگر ہو تو وہ ہماری مشکلات ہیں، پاکستان اگر غیر محفوظ ہو تو ہم غیر محفوظ ہیں، پاکستان میں اگر ناامنی ہو تو ہم ناامنی کا شکار ہوں گے۔ اس لیے پاکستان کسی دوسری چیز کا نام نہیں ہے، پاکستانیوں کا نام ہے، اور ملت تشیع پاکستان میں بہت ایک اہم بنیاد ہے، رکن ہے، جو پاکستان بنانے سے لے کر ابھی تک انہوں نے بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کیا ہے، ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے۔ ہمیں بخوبی پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کن حالات سے گزر رہا ہے۔ اس وقت بنیان مرصوص کا سالانہ ایام جا رہے ہیں کہ جب پاکستان کو تاریخی فتح اپنی دیرینہ دشمن بھارت پر ہوئی ہے، کینہ توز دشمن پر، تو پاکستانی ملت نے سب سے نمایاں کردار ادا کیا، اور اس میں تشیع نے، اور خاص کر میں نمایاں طور پر کہوں گا کہ آپ پیچھے جا کے میڈیا پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ عروۃ الوثقیٰ کا کردار اس جنگ، مئی کی جنگ میں، بنیان مرصوص کے ان چند روزہ جنگ کے اندر کیا رہا ہے، اور اس سے پہلے اور اس کے بعد کیا رہا ہے، کہ ہماری یہ پہلی ترجیح ہے، اور اس پروگرام میں بھی، اس اجتماع میں بھی پہلی ترجیح انشاءاللہ پاکستان کی سالمیت ہے۔ پاکستان کو دہشت گردی کا خطرہ ہے، پاکستان کو خوارج کی طرف سے خطرہ ہے، پاکستان کو تکفیریت کی طرف سے خطرہ ہے، پاکستان کو فرقہ واریت کی طرف سے خطرہ ہے، پاکستان کو بلوچستان کی بغاوت سے خطرہ ہے، پاکستان کو خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گردی سے خطرہ ہے، اور اسی طرح افغانستان کی طرف سے پاکستان کو خطرہ ہے۔ یہ تمام خطرات پاکستان کے سر پر منڈلا رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر بھارت، اور یہ تمام خطرات تقاضا کرتے ہیں کہ ملت پاکستان ملت واحدہ، امت واحدہ بنے، اور اپنی افواج کے ساتھ مل کر دفاع پاکستان کو یقینی بنائیں۔ تو ظاہر ہے یہ ہمارا ایک بڑا ہدف ہے اس اجتماع میں، چونکہ تشیع کی جمعیت بھی چشمدید ہے پاکستان میں، ان کا کردار بھی بہت واضح ہے، اور عرصہ ہو گیا ہے چونکہ اپنے اندرونی انتشار کی وجہ سے یہ اکٹھے نہیں ہوئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں رہبر کی شہادت کے بعد یہ موقع دیا ہے، اور رہبر کی شہادت نے انہیں دل نرم کر کے اکٹھا کر دیا ہے، تو ضروری تھا کہ یہ پاکستان کے لیے اپنے کردار کو واضح کرنے کے لیے یہ اجتماع کریں، چونکہ ماضی قریب میں پاکستان کے تشیع کے اوپر ایسے سوالات پاکستان کے دشمنوں نے اٹھائے ہیں، کبھی زینبیون کا ایشو اٹھایا ہے، کبھی کوئی اور مسئلہ اٹھایا ہے، پارا-چنار کا مسئلہ اٹھایا ہے، اور اس ساری فضا کے اندر پاکستان کے تشیع کو ضروری ہے کہ وہ ملک میں اپنے کردار واضح شکل میں پیش کریں، اور ملک کے استحکام کے لیے اپنی وحدت اور اپنی تیاری کا اظہار کریں۔
دوسرا جو اہم ہدف ہے جس کے لیے یہ اجتماع ضروری قرار پایا ہے، وہ اس وقت ایران پر شیطانوں کی مسلط کردہ جنگ ہے۔ یہ جنگ ایران امریکہ یا ایران اسرائیل نہیں ہے جیسا میڈیا اس کو رنگ دیتا ہے، یہ ایران اور شیطان کے درمیان جنگ ہے۔ ایران جو نمائندہ ہے مسلمین کا، مومنین کا، مستضعفین کا، اللہ کے بندوں کا نمائندہ ہے، تو جس طرح شیطان نے قسم کھائی تھی کہ میں اللہ کے بندوں کے اوپر میں جنگ مسلط کروں گا، انہیں اغوا کروں گا، انہیں نقصان پہنچاؤں گا، تو شیطان اپنی تمام فوجیں، امریکہ شیطان ہے، شیطان بزرگ امام راحل نے فرمایا تھا، اور اسرائیل شیطانچہ ہے، شیطنچہ ہے، اس کا بچہ ہے ناپاک، پلید اور حرام کا بچہ۔ ان دونوں شیطانوں نے، ان دو پلید طاقتوں نے ایران کے اوپر جنگ مسلط کی ہے، اور یہ جنگ فلسطین سے شروع ہوئی تھی اور غزہ سے شروع ہو کر یہ پہنچی ایران تک، اور غزہ کو تنہا چھوڑا، خزل کیا تمام دنیا نے، عرب دنیا نے، عجم دنیا نے، سب نے، اور فلسطینی پاکستان کی طرف دیکھتے رہ گئے کہ پاکستان سے انہیں امداد ملے گی، لیکن نہیں ملی۔ اور اس وقت بھی تشیع نے ہی فلسطین کی حق میں آواز اٹھائی، اور امام راحل نے حکم دیا تھا کہ فلسطین مسلمانوں کا ایک بڑا اہم چیلنج ہے اور زخم ہے، اس کو مندمل کرنا ہے، اس کا مسئلہ حل کرنا ہے۔ لہٰذا 40 سال سے زیادہ عرصے سے تشیع میدان میں رہے، فلسطین کی خاطر قربانیاں دیں، لبنان میں دیں، ایران میں دیں، اور اس وقت اس جنگ کے نتیجے میں چونکہ شیطانی طاقتیں جمع ہو کر ایران کے اوپر ٹوٹ پڑی ہیں، ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا یہ بھی انسانی فریضہ ہے، اخلاقی فریضہ ہے، اسلامی فریضہ ہے، دینی فریضہ ہے کہ شیعہ و سنی تفرقے سے بالاتر ہو کر، فرقوں سے بالاتر ہو کر یہ اپنا اظہار وجود کریں۔ تو یہ بھی ایک اس پروگرام کا اہم، اس اجتماع کا حصہ ہے۔ پاکستان کے اندر عموماً میڈیا کے ذریعے، سیاستدانوں کے ذریعے، مذہبی طبقات کے ذریعے پاکستانیوں کو مشتعل کیا جاتا ہے، اور ان کی نفرتیں کبھی فرقہ واریت کی بنیاد پر آپس میں نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں۔ شیعہ سنی کی نفرت ہے، سنیوں کی آپس میں نفرت ہے، بریلوی دیوبندی نفرت ہے، اور اسی طرح بریلویوں کے آپس میں دھڑا بندی ہے، دیوبندیوں کی آپس میں دھڑا بندی ہے، اور اسی طرح اہل حدیث کی آپس میں دھڑا بندی ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں، غیر مسلم قرار دیتے ہیں، کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور کھل کے میڈیا کے اندر یہ اظہارات کرتے ہیں، اور وہ نفرت جو ان کو شیطان سے ہونی چاہیے، دشمن خدا سے ہونی چاہیے، جس کا قرآن نے حکم دیا ہے کہ آپ اظہار براعت کرو اللہ کے دشمنوں سے، یہ اس نفرت کو ضائع کرتے ہیں آپس میں۔ اور کبھی کبھی بعض سیاسی جماعتیں یا بعض لوگ اور بعض بیرونی دشمن پاکستانی عوام کی نفرت پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی افواج کی طرف اس کا رخ موڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نفرت در حقیقت اللہ کے دشمنوں اور انسانیت کے دشمنوں سے ہونی چاہیے، اور اس وقت یہ دو دشمن اسرائیل اور امریکہ ہیں، اور ان کے ساتھ یہ نفرت کا اظہار ہونا چاہیے۔ آپس میں اظہار نفرت نہ کریں، گلے شکوے بے شک ہوں، اختلاف بے شک ہوں، لیکن منافرت پاکستانیوں کے درمیان کسی بھی عنوان سے نہیں ہونی چاہیے۔ لہٰذا امریکہ اور اسرائیل کی مذمت اور ان سے اظہار انزجار کے لیے یہ اجتماع کیا جا رہا ہے۔ اس کا ہدف بہت واضح ہے کہ جو بھی فلسطین کے اوپر جنہوں نے جارحیت دکھائی ہے، لبنان کے اوپر اور اب ایران کے اوپر، ان سے اظہار بیزاری کیا جائے۔ امت مسلمہ کی وحدت، اس اجتماع کا سب سے بڑا ہدف وحدت امت ہے۔ شہید، رہبر شہید عمر بھر وحدت پر تاکید کرتے رہے، وحدت کی دعوت دیتے رہے اور اپنے تئیں لوگوں کو ملاتے رہے، لیکن رکاوٹیں تھیں، مسائل تھے، موانع تھے، کچھ لوگ ملتے تھے، کچھ نہیں ملتے تھے آپس میں، لیکن شہادت کے ذریعے رہبر شہید نے دلوں کی یہ سختی ختم کروا دی اور لوگوں کو آپس میں ملا دیا اور دل نرم ہو گئے۔ آج 99% پاکستانی، ان کے اندر وہ قدورت، وہ منافرت آپس کی جو تھی، شیعہ سنی کی تھی،
یا دیگر حوالوں سے تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اور ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں، ان کے دلوں سے غبار ہٹ گئے ہیں، اور اس وقت وہ ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، آمادہ ہیں۔ اور عروۃ الوثقیٰ تو شروع سے اس کا مذہب ہی وحدت ہے۔ جب پاکستان کے اندر کوئی بھی وحدت کا لفظ پسند نہیں کرتا تھا اور وحدت سے نفرت کرتے تھے اور نفرت ابھارتے تھے، ابھی بھی آپ میڈیا کھول کے دیکھیں تو آپ کو ایسے نام نہاد مفتی وحدت کے خلاف بولتے ہوئے نظر آئیں گے، وحدت کی مذمت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وحدت تو قرآن کا حکم ہے، قرآن کے عموماً مدافع بن جاتے ہیں۔ کسی عورت کو اگر عربی الفاظ کا لکھے ہوئے الفاظ کا لباس پہنے ہوئے دیکھیں تو یہ قرآن کی توہین ان کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جب خود قرآن کی توہین کرتے ہیں، جو بھی وحدت کی مذمت کرتا ہے، وحدت کی مخالفت کرتا ہے، یہ قرآن کا دشمن ہے۔ چونکہ قرآن کی واضح آیات ہیں کہ واعتصموا بھی ہے، امت واحدہ بھی ہے، اور مومنون اور اخوہ ہیں، یہ ساری آیات قرآن کریم کی ہیں۔ یہ قرآن کے حافظ بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں قرآن، لیکن وحدت کی مذمت کرتے ہیں اور تفرقہ کی بات کرتے ہیں۔ تفرقہ حرام ہے، جرم ہے قرآن میں، اور یہ قرآن کے قاری اور حافظ ہیں، حافظ قرآن ہوتے ہوئے تفرقہ پھیلاتے ہیں۔ ایک بہت بڑے نامور پاکستان کے اہل سنت شخصیت، جن کی بیٹے بھی بہت نامور شخصیات ہیں، جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ، اور ان کے مرحوم بھائی مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ، اور ان کے والد مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے وحدت امت۔ وہ کتاب میرے پاس ہے، پڑھی ہے، اور وہ بڑی خوبصورت کتاب ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ سب پڑھیں، اس کتاب کو حاصل کریں۔ ہم نے ان سے اجازت مانگی باقاعدہ طور پر کہ ہمیں اجازت دیں، یہ کتاب ہم چھاپنا چاہتے ہیں، وحدت کے اوپر بڑی بے نظیر بے مثال کتاب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کتاب چونکہ دارالعلوم نے نہیں چھاپی، یہ فیصل آباد کے کسی ادارے نے چھاپی ہے، تو اس کے حقوق ان کے پاس ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے۔ بہرکیف جس نے بھی چھاپی ہے وہ کتاب نیٹ پہ بھی موجود ہے، اور وہ کتاب آپ حاصل کر سکتے ہیں، وحدت امت کے نام سے مفتی شفیع عثمانی صاحب کی کتاب ہے یہ۔ اس میں بہت کھول کے انہوں نے کسی لگی لپٹی کے بغیر یہ بات کی ہے، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ تفرقہ پھیلانے والے مولوی اور مفتی، یہ جو بعض جرم نہیں کرتے، حرام نہیں کھاتے، مثلا خنزیر نہیں کھاتے، شراب نہیں پیتے، ناچتے نہیں ہیں، ننگے نہیں ہوتے، اور مجرے نہیں کرتے اور دیکھتے، یہ ان کے تقوی اور اخلاص کی علامت، تدین کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی مولوی گری اور مولوی گیری ہے۔ ان کی یہ مولوی گری کی وجہ سے یہ جرم نہیں کرتے۔ یعنی شراب پینا یا زنا کرنا یا بڑے بڑے جرائم اگر یہ نہیں کرتے، یہ مفتی شفیع عثمانی صاحب کی بات ہے کہ اگر یہ لوگ یہ کام نہیں کرتے تو یہ ان کے اخلاص و تدین و تقوی کی علامت نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ اس سے بڑا جرم کرتے ہیں، اور یہ جو ان جرائم کو نہیں انجام دیتے، یہ ان کی مولوی گری اور مولوی گیری ہے ان کی۔ چونکہ یہ تفرقہ پھیلاتے ہیں، تفرقہ سے نہیں ڈرتے، امت توڑتے ہیں۔ جب تفرقہ پھیلاتے ہیں تو یہ سب سے بڑا جرم ہے، زنا سے بڑا جرم ہے، یہ شراب نوشی سے بڑا جرم ہے، اور یہ کرتے ہیں باجماعت، یہ جرم کرتے ہیں۔ یہ خود وہ دیوبند مسلک کے تھے، تو ظاہر ہے کہ دیوبند علماء کو ہی خطاب کر رہے تھے، اور اسی طرح باقی جو مکاتیب مسالک ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں وحدت کے دنوں میں جس بےہودگی کے ساتھ یہ تفرقہ باز امت کے اندر منافرت پھیلاتے ہیں۔ تفرقہ جو قرآن کے نزدیک سب سے بڑا جرم ہے، اس کو انجام دیتے ہوئے مفتی نہیں ڈرتا، لیکن زنا نہیں کرتا، سر عام نہیں کرتا، اور خنزیر نہیں کھاتا، تو مفتی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کی مولوی گری ہے، یہ اس کا تقوی نہیں ہے، چونکہ زنا سے زیادہ بدتر جرم کرتا ہے یہ، اور وہ تفرقہ ہے۔ اور یہ اہل سنت کی جید شخصیت کی یہ تشخیص ہے۔ اس لیے وحدت قرآن کا حکم ہے، وحدت کمزوری نہیں ہے۔ وحدت کے بارے میں جو شبہات پھیلاتے ہیں، قرآن کی توہین کرتے ہیں، یہ سب مجرمین ہیں، ان کے اوپر دفعات لگنے چاہیے۔
جو قرآنی آیت کو جھٹلاتا ہے مکذب ہے کتاب خدا کا، اس نے کتاب خدا کو جھٹلا دیا ہے۔ جو تفرقہ پھیلاتا ہے اور وحدت کا منکر ہے، یہ مکذب کتاب خدا ہے، یہ مکذب قرآن ہے، یہ مکذب رسول اللہ ہے، یہ مکذب صحابہ ہے۔ یہ صحابہ کا نام لے کر یہ تفرقہ پھیلاتا ہے، لیکن یہ ہے حقیقت میں دین جھٹلانے والا۔ اس لیے ضروری ہے کہ وحدت امت مسلمہ کے اندر، شیعہ و سنی میں اور تمام طبقات کے اندر، اس شہادت نے یہ ماحول بنا دیا ہے آپ کے لیے کہ آپ کا دشمن آپ کو معلوم ہے کس طرح قتل عام کر رہا ہے۔ سنی کا قتل عام کرتا ہے، شیعہ کا قتل عام کرتا ہے، اور یوں نہیں کہ آج اگر ایران میں کربلا برپا ہے تو کل حجاز میں حرہ نہیں ہوگا۔ واقعہ حرہ تو سب کو یاد ہے، یزید ہی کی فوج نے مدینہ پر حملہ کیا، یزید ہی کی فوج نے مکہ پر حملہ کیا۔ تو یوں نہیں کہ اگر حجاز کا سنی اور کوفہ کا شیعہ عراق نہیں پہنچا تو ٹرمپ اس کو معاف کر دے گا، یزید اس کو معاف کر دے گا، بلکہ یہ یزید فوجیں لے کر تمہارے کوفہ پر بھی چڑھائی کر دے گا، اور یہ یزید اپنی فوجیں لے کر تمہارے مکہ و مدینہ پر بھی چڑھائی کر دے گا۔ اس لیے آج وحدت کی ضرورت ہے، پاکستان کو ضرورت ہے، عالم اسلام کو ضرورت ہے، اور فلسطین کو ضرورت ہے، ایران کو اس وحدت کی ضرورت ہے، اور اس اجتماع کا یہ بڑا مقصد وحدت اسلامی ہے یہ۔ اور اسی طرح اس اجتماع کا ایک اور بڑا مقصد، واضح مقصد ہے، کھلا مقصد ہے، اور وہ تشیع کے درمیان وحدت ہے کہ الحمدللہ رہبر شہید نے پاکستان کے تشیع میں انتشار روکنے کے لیے جو اقدامات کیے ہیں تاریخی نوعیت کے، میں یہ چاہوں گا کہ جو لوگ شامل تھے، ابھی ہیں بعض تنظیمی حلقے زندہ ہیں جو پاکستان سے مختلف تنظیمی شکلوں میں وفد بنا کر رہبر معظم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور رہبر معظم ان کو پاکستان کے تشیع کے اتحاد کے لیے تجاویز دیتے تھے، لیکن یہ ان تجاویز کو نظر انداز کر دیتے تھے، ہٹ درمی دکھاتے تھے۔ اس پر باقاعدہ کتاب لکھیں وہ لوگ جو شامل تھے، جو یہاں سے وفد بنا کے جاتے تھے، مختلف تنظیمی شخصیات، علماء ابھی موجود ہیں ان میں سے بعض، یہ باقاعدہ بتائیں کہ رہبر شہید نے پاکستان کے سنی شیعہ کے اتحاد کے لیے کیا کوششیں کی، کیا فتاوی دیے، اور کتنی مخالفت مول لی اپنوں کی، فقط شیعہ سنی کے اتحاد کی خاطر، اور تشیع کے اندر اتحاد کے لیے کیا تگ و دو کی، کوششیں کی، لیکن اس وقت پاکستانی تشیع میں آمادگی نہیں تھی رہبر کی وصیتیں، رہبر کے فرامین اور رہبر کی تدبیروں پر عمل کرنے کے لیے، لیکن شہادت نے ان کے دل نرم کر دیے ہیں، اور الحمدللہ آج سارے طبقات آمادہ ہیں۔ اب بعض کی مجبوریاں ہیں، کھل کے سامنے آئیں نہ آئیں، لیکن آمادگی سب کے اندر ہے۔ یہ ہم نے اندازہ لگا لیا ہے کہ تمام تشیع کے مختلف طبقات کے اندر اس وقت آمادگی ہے کہ یہ منتشر قوم ایک ہو جائے، اکٹھی ہو جائے، اور خود قوم تقاضا کر رہی ہے، خود ملت تقاضا کر رہی ہے کہ علماء اکٹھے ہو جائیں۔ اور یہ میں قدیم سے یہ جملہ سنتا آ رہا ہوں کہ بعض علماء نے ذکر بھی کیا ہے کہ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے بہت سارے بزرگان جو صدارتی کرسیوں پہ تھے، اور نیچے مجمع میں عوام، ہزاروں عوام بیٹھے تھے، اور سٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگ بار بار عوام کو اتحاد کی دعوت دیتے تھے۔ نیچے سے ایک شخص نے اٹھ کے کہا کہ یہ جو نیچے پنڈال میں ہیں یہ متحد ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ جو اوپر سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ متحد ہو جائیں۔ اور وہ وقت ابھی آ گیا ہے کہ یہ خواص اور اکابرین آپس میں مل بیٹھے، اور مل بیٹھے ہیں الحمدللہ۔ ہم ان تمام افراد کے قدردان ہیں، چونکہ وحدت ہمارا مذہب ہے، وحدت ہمارا ایمان ہے، وحدت ہمارا دین ہے۔ عروۃ الوثقیٰ کے دین میں وحدت اصول دین میں سے ہے، وحدت فروع دین میں سے ہے، وحدت واجبات میں سے ہے۔ نماز و روزے کی طرح واجب ہے، بلکہ امام راحل فرماتے تھے کہ نماز و روزے سے بھی بڑھ کر واجب ہے وحدت۔ اس لیے ہمارا دین ہے ہر مسلمان کے ساتھ اتحاد کی فضا قائم کرنا، اور خصوصاً تشیع کے مابین اتحاد قائم کرنا۔ تو یہ نادر و تاریخی موقع ہے کہ جب شہادت رہبر نے دلوں کو نرم کیا ہے تو انشاءاللہ یہ آپس میں متحد ہوں۔ اور تشیع کا اتحاد کسی فرقے کے خلاف نہیں ہے، کسی جماعت کے خلاف نہیں ہے،
کسی بھی پاکستانی یا غیر پاکستانی، چونکہ وحدت امت مسلمہ کی وحدت دشمنان دین کے مقابلے میں، امریکہ اور اسرائیل کے مقابلے کے لیے وحدت ہے، نہ کہ شیعہ کی وحدت سنی کے مقابلے میں یا شیعہ کی وحدت کسی اور گروہ کے مقابلے میں۔ یہ گھٹیا ہدف ہے، پست ہدف ہے، اور تشیع اس میں اپنے آپ کو آلودہ نہیں کرے گا، خصوصاً رہبر شہید کے جو پیروکار ہیں۔ اور ایک بڑا ہدف، چھٹا ہدف اس اجتماع کا یہ ہے کہ ہم نے دیکھ لیا، مذاکرات کا عمل بھی دیکھ لیا فلسطین کے لیے لگ بھگ 80 سالہ مذاکرات کا تسلسل ہم نے دیکھ لیا، اور ان مذاکرات کا نتیجہ دیکھ لیا، اور اس کے مقابلے میں مزاحمت و مقاومت و استقامت کا راستہ بھی، اس کا بھی ہم نے نتیجہ دیکھ لیا۔ اور تنہا راہ جس نے مسلمانوں کو اسرائیل کے چنگل سے، امریکہ کے چنگل سے فلسطین کو آزاد کرانا ہے، نتیجہ دینا ہے، وہ مزاحمت ہے۔ ایران مذاکرات میں ایران کے اوپر حملے کیے گئے، لیکن ایران کی استقامت و مزاحمت کے سامنے ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ پاکستان نے بھارت کے مقابلے میں مزاحمت دکھائی ہے، مذاکرات نہیں کیے۔ پاکستان نے ایک جنگ لڑی ہے بنیان مرصوص کی، اور ایک 2019 میں لڑی تھی، جہاں ابھی نندن پائلٹ جہاز لے کر آیا اور اس نے بالاکوٹ پہ حملہ کیا۔ اس وقت پاکستان نے جو اقدام کیا، اس نے پاکستان کی تحقیر کی، پاکستان کو کمزور کیا، کہ دشمن کا پائلٹ باعزت طریقے سے چائے پلا کے بغیر کسی مطالبے کے اور شرط کے اس کو واپس کر دیا۔ اس سے پاکستان کی تذلیل ہوئی، پاکستان کمزور ہوا، چونکہ اس وقت حکومت ایسی تھی جو بھارت کے ساتھ تذلیل کے، ذلت کے راہ پر جا رہی تھی۔ لیکن جب 2025 میں بھارت نے پھر وہی غلطی کی، 2019 والی غلطی دوبارہ دہرائی، تو پھر اس کو مزاحمت کا چہرہ دیکھنا پڑا۔ پاکستان تسلیم نہیں ہوا، بلکہ استقامت دکھائی، مزاحمت دکھائی۔ افغانستان سے پاکستان کے اندر دراندازی ہوئی تو پاکستان نے پہلے لچک دکھائی، جھکاؤ دکھایا، پہلے مذاکرات کیے دہشت گردوں کے ساتھ سرکاری سطح پر اور ہر سطح پر، اور مذاکرات نے خوارج کو زیادہ پاکستان کے خلاف جری تر کر دیا، اور پھر پاکستان نے مزاحمت کا راستہ اختیار کیا۔ جب مزاحمت کا راستہ اختیار کیا تو افغانستان سے آنے والا خطرہ بھی رک گیا اور ہندوستان سے آنے والا خطرہ بھی رک گیا۔ مزاحمت، مقاومت و استقامت ہی وہ راستہ ہے جس سے پاکستان بھی محفوظ ہے، ایران بھی محفوظ ہے، فلسطین اور لبنان بھی محفوظ ہے۔ اور اس اجتماع کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کی مزاحمت کی حمایت کرنا، ایران کی مزاحمت کی حمایت کرنا، فلسطین کی مزاحمت کی حمایت کرنا۔ اور اس اجتماع کا ایک بہت واضح مقصد تکریم شہداء و شہادت ہے۔ شہداء نہیں، پاکستان کے شہداء نے پاکستان کو یہ مقام دلایا ہے۔ آپ دیکھیں جب بھی کوئی عید آتی ہے تو عسکری قیادت شہداء کے مزاروں پہ پھول چڑھاتے ہیں۔ کیوں چڑھاتے ہیں؟ زندوں کو آپ نوازیں، آپ شہداء کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ چونکہ ان شہداء کی ایثار و شہادت کے نتیجے میں پاکستان محفوظ ہے، اور دشمن پاکستان کے مایوس ہیں۔ ہر ملک و مملکت کے شہداء نے ہی اپنی سرزمین، اپنے دین، اپنی قوم کو بچایا ہے۔ ایران کے شہداء سب سے آگے ہیں، سب سے نمایاں ہیں۔ جس طرح شہادتیں ایرانیوں نے پیش کی ہیں بے نظیر ہے، بے مثال ہے، اور دنیا سمجھنے سے اس کو عاجز و قاصر ہے کہ بھلا اس طرح بھی شہید ہوا جاتا ہے، لائن لگی ہوئی ہو، صفیں ہوں، اور پھر جب ان کی اعلیٰ کمانڈ سپریم لیڈر سمیت شہید ہو جائیں تو شہید ہونے کے لیے 3 کروڑ عوام نام لکھا دیتے ہیں، جس میں سر فہرست صدر مملکت کا نام ہے کہ وہ اپنے آپ کو فدایان وطن کے لیے لکھ دیتا ہے کہ میں وطن پر شہید ہونے کے لیے تیار ہوں۔ 3 کروڑ شہداء، 9 کروڑ میں سے 3 کروڑ باقاعدہ نام لکھواتے ہیں اپنا کہ ہم اسلام کے لیے، نظام کے لیے، اپنے نظام کو بچانے کے لیے شہید ہونے کے لیے تیار ہیں۔ یہ مکتب شہادت دین کا مکتب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے شہداء کی قدر و منزلت کیوں بیان کی؟ شہدائے بدر، شہدائے خندق، شہدائے خیبر، شہدائے احد و دیگر شہداء جتنے بھی ہیں، قرآن نے خصوصاً شہدائے بدر کو کس اعلیٰ مقام پر بیان کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، قرآن نے کتنی مذمت کی ان لوگوں کی جو شہداء کی بے حرمتی کرتے تھے، منافقین کی قرآن نے سرزنش کی، اور پھر سب سے بڑھ کر شہادت کا مکتب کربلا نے زندہ کیا۔ تو ظاہر ہے کربلا کے بعد شہداء کی تعظیم و تکریم کا تسلسل شروع ہوا جو عزاداری اور محرم کی شکل میں ہے۔ در حقیقت خراج تحسین شہداء کو ہے جو اپنے آپ کو دین پر فدا کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ جذبہ پاکستان کو بھی چاہیے، یہ جذبہ ایران کو بھی چاہیے، یہ جذبہ لبنان کو چاہیے، اور یہ ہر اسلامی سرزمین کے لیے اس جذبہ کی ضرورت ہے۔ تکریم و تعظیم شہداء و مقام شہادت بھی اس اجتماع کا ایک بنیادی ہدف ہے، اور اس کا ایک اہم ہدف یہ ہے خصوصاً ملت تشیع کے لیے کہ آج ایران کی آپ دیکھ لیں کہ مزاحمت کا راز کس میں ہے۔ ایرانی ملت کیوں ساری دنیا حیران کر دیا ایرانیوں نے کہ یہ ڈرتے نہیں ہیں، خوف زدہ نہیں ہوتے، مرنے کے لیے تیار ہیں۔ بنیادی راز کیا ہے؟ کس اکسیر کے ذریعے یہ اس طرح استقامت کے میدان میں ہے؟ اور وہ ہے نظام ولایت۔ نظام ولایت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان کردہ نظام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کا نظام ہے، یہ کوئی ایران کا نظام نہیں ہے، یہ قرآن کا نظام ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ اللہ کا نظام ہے، ولایت اللہ کا نظام ہے، اللہ ولی ہے، اللہ کا رسول ولی ہے، اور مومنین ولی ہیں جو اقامت صلاۃ کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ رکوع کرتے ہیں، یہ اولیاء ہیں آپ کے، یعنی جو استقامت دکھاتے ہیں، جو مقاومت کرتے ہیں، جنہوں نے کہہ دیا الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ اولیاء ہیں آپ کے۔ اور ظاہر ہے کہ اس ولایت کا نظام کیوں باقی دنیا اس ولایت کے نظام سے دور رہ کر، عرب مثلا آج کیوں زبوں حال ہو چکے ہیں؟ کیوں شیطان کی پناہ لینے میں لگے ہوئے ہیں، اور شیطان نے نہیں دی پناہ ان کو؟ اگر یہ بھی آ جائیں، اللہ کی ولایت کے نیچے آ جائیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ اللہ کی ولایت میں آ جائیں، طاغوت کی ولایت کو چھوڑیں، یہ اعراب والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت۔ آج ٹرمپ کو ولی بنانے والوں کا حال دیکھیں اور اللہ کو ولی ماننے والوں کا آپ رنگ دیکھیں کیا ہے، تو فرق صاف واضح نظر آتا ہے۔ تو اللہ کی ولایت، رسول اللہ کی ولایت، ائمہ اہل البیت کی ولایت اور ان کے نائبین کی ولایت کے ساتھ عہد، یہ بھی اس اجتماع کا ایک بڑا ہدف ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر باقی بھی اہداف ہیں جو ملک کے اندر اور ملک کے باہر بھی، جو اس وقت ایک ملت کو بحیثیت ملت اس تاریخی مرحلے میں اظہار وجود کرنا چاہیے، یہ سب اس کے اہداف ہوں گے انشاءاللہ۔